بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ میں ہوں AS طاہر۔ شامل کرتے ہیں آج کی کچھ خاص خبریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں داؤد خیل کی جانب۔ سماجی اور مذہبی شخصیت ایڈوکیٹ سردار اقرار حسین شاہ نے جمعۃ الوداع میں خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ مسجد کی فضا یا علی مدد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ رپورٹ کریں گے داؤد خیل سے سید عابد حسین شاہ۔ جی بالکل، آج نماز جمعہ جو پکی شاہ مردان کی جامع مسجد میں ادا کی گئی، اس کے بعد میاں والی کی مشہور و معروف مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیت ایڈوکیٹ سید اقرار حسین شاہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، مومنین کو تحت کیا، پھر ایران عراق جنگ امریکہ نے مسلط کی اور تمام عرب ممالک اس صدام کی پشت پر تھے۔ پوری دنیا ایران کے خلاف تھی، لیکن استقامت کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں اور اس طرح گھٹن کا ماحول پیدا کیا گیا کہ شیب ابو طالب کی یاد لوگوں کو دلا دی گئی۔ لیکن سلام ہو اس مرد کلندر امام خمینی کی روح پر کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ تو اقتصادی پابندیاں اس طرح نہ لگا، ایران کے گرد ایک سفیل، ایک دیوار بنا دے اور پھر تو دیکھ کہ رازق تو ہے جب وہ خدا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ان کے جو ہے اب دن گنے جا چکے ہیں اور ان کی بربادی جو ہے وہ بالکل دیکھ رہے ہیں اور ان کی بربادی قریب ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے عراق اور ایران جنگ ایران پر جو ہے وہ مسلط کی اور اقتصادی پابندیاں لگائیاں، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ انہوں نے کہا، میں امام خمینی کے روح کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ ایران کے ارد گرد ایک دیوار بنا دیں اور ہمیں دیوار کے اندر ہی پابند کر دیں، لیکن ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ پر ہے اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اب فضا جو ہے وہ پوری دنیا کی وہ ہے تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں سعودی عرب اور ایران کی جو آپس میں صلح ہے اور ایران نے وہاں اپنا سفارت خانہ بھی کھول دیا ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ پورے عالم اسلام پر پڑیں گے اور خاص کر جو ہے وہ پاکستان، اس سے بہت ہی زیادہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اس نماز جمعہ کے موقع پر لوگ شرکت کرتے ہیں اور خاص کر جو ہے یہ امام خمینی کے فرمان کے مطابق آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس کو یوم القدس کے حساب سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ یہ شنید تھی اور یہ امکان تھا کہ شاید وہ عید جو ہے وہ جمعہ کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کو یوم القدس کے حساب سے اپنا خطاب کیا اور یہ جمعہ جو ہے وہ یہ یوم القدس کے طور پر جو ہے وہ منایا گیا پکی شاہ مردان میں۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دوران مساجد میں ختم قرآن کی تقاریب سجائی جاتی ہیں۔ اختتام قرآن کی روح پرور محافل میں لوگ اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسی محافل میں ختم قرآن کرنے والے حفاظ کرام خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ رمضان قرآن کے حوالے سے سجاد بھائی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل شبینہ کا اجتماع مدرسہ جامعہ رحیمیہ تطیل القرآن مسجد سیدنا علی المرتضیٰ میں منعقد ہوا، جس میں مدرسہ کے حفاظ قرآن نے قرآن سنایا اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل شبینہ پر قرآن پاک کے پہلے 20 پاروں کی تلاوت بھی کی گئی۔ مدرسہ جامعہ رحیمیہ تطیل القرآن میں ہر سال تقریباً 50 سے زائد بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے حافظ قرآن بن کر جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مدرسہ تقریباً 40 سال سے دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو اس سے پڑھنے والے طلباء الحمدللہ پورے ملک کے اندر قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، اور پچھلے سال سے اس سے کچھ سال قبل بھی ہم نے شبینے کا اہتمام شروع کیا، لیکن درمیان کے اندر تھوڑا سا غائب رہا۔ اب پچھلے سال سے دوبارہ پھر شروع کیا اور الحمدللہ ابھی تسلسل سے یہ جاری ہے، اور پورے شہر سے جو ہمارے پاس حفاظ کرام پڑھتے ہیں وہ اس شبینے کے اندر آ کے بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں، اور شہر کے لوگ تاجر حضرات ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔
الحمدللہ ہمارے جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن کے اندر 250 بچہ جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہر سال 40 سے 50 بچے یہاں جامعہ سے فارغ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جو بھائیوں کی ساتھیوں کی مدد سے یہ ہمارا ادارہ چل رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی بابرکت شب قدر کی عبادات کو پورے شہر کی مساجد میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی زیر صدارت عید الفطر کی آمد کے سلسلہ میں انسداد کرائم اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن شاہد محمود، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی ٹریفک اور انچارج برانچز کے موجود تھے۔ میٹنگ کا احوال بتا رہے ہیں ملک رشید احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو نے اپنے آفس میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن شاہد محمود، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی ٹریفک اور انچارج برانچ بھی ہمراہ موجود تھے۔ ڈی پی او قصور نے ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او تھے شیخم کو معطل کر کے کلوز لائن کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھے شیخم کو ناقص کارکردگی اور کرائم رجسٹر نہ کرنے پر معطل کیا گیا۔ ترجمان پولیس بہترین کارکردگی پر ڈی پی او قصور نے 5 ایس ایچ اوز کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ بہترین کارکردگی میں ایس ایچ او کوٹ رادھا کشن، ایس ایچ او صدر قصور، ایس ایچ او بی ڈویژن، ایس ایچ او مصطفیٰ آباد اور ایس ایچ او سٹی چونیا شامل ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او قصور طارق عزیز نے کہا کہ وہ پولیس افیسر جو غفلت کی نیند میں ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی، کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، مقدمات کے اندراج کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہے، منوگن عمل درآمد کروایا جائے گا۔ چوری، راہزنی اور ڈکیتی کی ایف آئی آر فوراً درج کریں۔ جرائم کے خاتمہ کے لیے ڈاکوؤں، اشتہاریوں، جواریوں، بدماشوں، منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز بھرپور کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ تھانوں کی حدود میں ٹاؤٹ مافیا یا کرمنلز کی موجودگی میں ایس ایچ او ذمہ دار ہوں گے۔ قصور پولیس چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر سیکورٹی کے انتظامات کو یقینی بنائے گی۔ عید الفطر کے موقع پر سیکورٹی کا ماسٹر پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام پولیس افسران کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایس ایچ اوز کا تمام تر فوکس جرائم کے تدارک پر ہونا چاہیے۔ عید کے ایام کے دوران پولیس ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت گشت کو مزید بڑھائیں۔ ملک رشید احمد، قصور۔ ایک بار پھر چلتے ہیں داؤد خیل میاں والی کی جانب۔ مقامی سیمنٹ فیکٹری نے داؤد خیل کے سیاسی سماجی لوگوں کو اپنے گن گانے پر مجبور کر دیا۔ نئی انتظامیہ نے داؤد خیل شہر کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے 3 کروڑ روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی اسکیم پر کام شروع کر دیا، جبکہ کبڈی کے لیے گراؤنڈ پر کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے داؤد خیل میاں والی سے سید عابد حسین شاہ۔ جی بالکل، یہ داؤد خیل کا کبڈی گراؤنڈ ہے جسے مقامی سیمنٹ فیکٹری اپنے خرچے پر جو ہے وہ بنوا رہی ہے، اور اس میں جو ہے ریت ڈالی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ نرم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت سخت زمین تھی، اور جب کبڈی کے پلیئر جو ہے وہ کبڈی کھیلتے ہوئے گرتے تھے تو ان کو چوٹیں آ جاتی تھیں اور ان کا جسم جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ زخمی ہو جاتا تھا۔ اس ٹائم اساں داؤد خیل کبڈی گراؤنڈ اتنے موجود ہاں، جس نا سارا خرچہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری نی انتظامیہ خاص کر فیصل صاحب یہ دلچسپی گھنا پیا ہے، کیونکہ سارے کو اتنے بڑا مسئلہ آنا پیا، پلیئر آنے زخمی تھی ہے نا۔ یہ چھوڑا نویاں ریکویسٹ کی تھی میرے اگو کہ تو صاحب میپل لیف نے افسر نے محنت کرتے تھا کو گراؤنڈ بنوا دیں، انہوں نے میرے ریکویسٹ کی تھی تنویر بھائی، ضیاء بھائی، کیسر بھائی، لول خیل، اس نے بھائی داؤد، اساں انہوں نے کوئی میرے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے ساری ریکویسٹ تے لبیک کی تھی، اور اج تواڈے سامنے تیجا چوتھا ڈیڑا گراؤنڈ بننا پیا ہے، جس نے بچے عوام بڑی خوش ہے، خاص کر نویں ینگ پلیئر داؤد خیل نے بہو میپل لیف نے شکریہ ادا کرنے پین۔ خام خواہ یہ ادارے اس شہر نے بچے بہو اچھے واٹر سپلائی 2.5-3 کروڑ نی سکیم ہے جی اس ٹائم انہیں چالو کر دیتی ہے۔ اصا میپل لیف سیمنٹ فیکٹری نی انتظامیہ نے بے حد مشکور ہاں کہ انہیں شہر نے بچے اتنے اچھے کام کرنے پان۔ اللہ پاک اس کارخانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ کبڈی گراؤنڈ موجود ہاں داؤد خیل کہ تواڈے سامنے فیکٹری لگا اتنا ہے اور ریت نہیں بچھائی شروع ہے، کیونکہ اتنے اگے جلے کبڈی تھینی تو تلے فرش پکا
ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को बहुत तकलीफ थी नहीं आ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ और तनवीर आबिद होना मैपल सीमेंट फैक्ट्री नहीं अगर रिक्वेस्ट की है कि जनाब साहब को कोई ग्राउंड बना के दिता बने उन्हें आखिया तुसां जो कुछ आखो असां हर किस्म का तुहां नाल तावन करने वास्ते तैयार हाँ तो उन्हें इत्थे ट्रैक्टर भी भेजा है और रेत ਦੀਆਂ ट्रालियां भी भेजियां दूसरा तीसरा दिन इत्थे लगे पाए। इसके अलावा मकामी सीमेंट फैक्ट्री ने दाऊद खैल की चूँकि आधी आबादी का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है तो फैक्ट्री इंतज़ामिया तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो वाटर सप्लाई की स्कीम वो शहर में जो है उन्होंने दी है। इस पर शख्सियात जो सियासी शख्सियात हैं इमाम हक नवाज़ CBA के सदर हैं और दीगर जो नौजवान तंजीमें हैं उन्होंने फैक्ट्री इंतज़ामिया सीमेंट फैक्ट्री इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा है शुक्रिया अदा किया है और उनको जो है वो खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री इंतज़ामिया जो है वो दाऊद खैल पर ये बहुत बड़ा उनका एहसान है कि उन्होंने पीने का साफ़ पानी दिया है। और फैक्ट्री इंतज़ामिया से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये चूँकि करीबी आबादी है दाऊद खैल एक बड़ा शहर है तो हम जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकेगा हम दाऊद खैल के जो भी मसाइल होंगे नौजवानों की भर्ती के लिहाज से और जो दीगर मसाइल हैं उनको हम जहाँ तक मुमकिन हो सका हम उनके मसाइल हल करने में पूरी जो है वो इनके साथ तावन करेंगे और हम पूरी कोशिश। ये हमें अपने CEO जो है वो सैगल साहब ये उनकी तरफ से हमें जो है वो हुक्म हुआ है कि दीगर आबादियाँ हैं साथ दाऊद खैल के अलावा भी उनका भी ख्याल रखा जाए और उनको हर किस्म की सहूलियात जो है वो उनको दी जाए। सैयद आबिद हुसैन दाऊद खैल मियां वाली। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।